خدا کے کلام مقدس میں سے پرانے عہد نامہ سے خروج 25 باب، خروج کی کتاب ہے، اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی 9 آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی جائیں گی۔ لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا، بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائے، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دے، اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہے، سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور باریک کتان اور بکری کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور چراغ کے لیے تیل اور مسح کرنے کے لیے تیل کے لیے اور خوشبودار کے لیے مسالہ اور سنگ سلیمانی اور افود اور سینہ بند میں چھڑنے کے نگینے۔ اگلی آیت خاص ہے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، خروج کی کتاب ہم جانتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل قوم کے سفر کی کتاب ہے، کہ کس طرح وہ مصر سے نکلے اور بیابان میں انہوں نے سفر کیا ہے۔ اب یہاں پر 20ویں باب سے لے کر 24ویں باب تک خدا پہلے ان کو اپنی شریعت دیتا ہے، اور پھر شریعت کا جو عہد باندھا ہوتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ تصدیق کیسے ہے؟ وہ قربانیوں سے ہے، اور پھر قربانی جب ہو جاتی اور پھر وہ خون لے کر کیا ہے لوگوں پر تھوڑا تھوڑا چھڑکا جاتا، تاکہ کیا ہے کہ ان کو اس عہد کے اندر باندھا جائے، وہ اس عہد کے اندر کیا ہو جائے، ایک ہو جائے۔ اب عہد ہو گیا، عہد باندھا گیا، شریعت مل گئی، اب خدا نے ایک اور چیز کے لیے ڈیمانڈ کی ہے، اور بڑی خاص ہے یہ چیز، لیکن یہ دراصل جو ڈیمانڈ ہے اس کے پیچھے خدا کا مقصد یا منصوبہ جو ہے کہ وہ لوگ جو نکال لایا ہے اس کی کیا کریں، عبادت کریں۔ موسیٰ کو یہی کہا تھا نا کہ جا کے فرعون کو کہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری کیا کریں، عبادت کریں۔ خدا نے ایویں نہیں کہہ دیتا سی کولوں، خدا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کیا کریں، عبادت کریں بیابان میں، میری پرستش کریں۔ بتوں کے درمیان رہ کر، مصر میں رہ کر بھی خدا کروا سکتا تھا، لیکن نکالنے کا مقصد یہ تھا وہاں سے کہ خدا چاہتا تھا
کہ اگرچہ یہ اس سے نکل آتے ہیں یا اگر میں انہیں وہاں پر ہی عبادت کا کہہ دیتا ہوں، یہ وہیں شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر دوبارہ دوسرے بت پرستوں کی رسموں کو اپنے اندر لے لیں۔ اس لیے خدا نے وہاں مصر میں ان کو نہیں چھوڑا، نہیں تو 400 سال تک ایک لمبا ٹائم پیریڈ تھا جہاں یہ غلامی کے اندر رہے۔ اب یہ عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ کیسے ہوگی یہ عبادت؟ کیا ہے یہ عبادت؟ کیسے کرتے ہیں یہ عبادت؟ ہمیں عبادت کی جو وہ کیا کہتے ہیں تمیز، وہ ہمیں کون بتائے گا؟ اور پھر ہم نے آگے کن کو بتانی ہے؟ یہ عبادت کی خاص باتیں ہیں۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ چند گیت گائے اور اس کے بعد کیا ہے جی ہم گھر اور بڑا جی اچھا ہو گیا جی آج تو بڑی اچھی عبادت ہو۔ یہ 2-4 گھنٹے کی جو پرستش ہے، یا حمد و ثنا، پرستش نہیں کہوں گا، حمد و ثنا، ٹھیک ہے؟ پرستش تو شروع سے ہوتی ہے، جس میں آپ پہلی دعا شروع کر دیتے نا پریزائڈنگ والا، وہاں سے پرستش شروع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حمد و ثنا، اس کے لیے خاص لفظ پریز اینڈ ورشپ، تو یہ صرف وہ نہیں ہے۔ تو میں یہ خاص عبادت کے اوپر چند ایک باتیں کہوں گا اور ایک خاص قسم کی عبادت آج آپ کو سکھاؤں گا تاکہ آپ اس کو سمجھیں اور جانیں اور خدا کے حضور پڑھیں۔ عبادت کا جو لفظ ہے یہ عابد سے ہے، جس کے معنی خدمت کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، یا کسی بھی مالک کے لیے محنت کے ساتھ مزدوری کرنا ہے۔ مالک کوئی بھی ہے، دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ اس کی خدمت ٹھیک اچھی کر رہے ہیں تو اٹ مینس آپ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، مشکل ہے کہنا، لیکن یہ عبادت ہوتی ہے۔ ٹو آنر سم ون، ٹو ریسپیکٹ سم ون، کسی کو عزت دینا، کسی کی ریسپیکٹ کرنا ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ہے ایک اور معنی، کھیت میں کام کرنا۔ عبادت کیا ہے جی؟ سب بولے کیا ہے؟ کھیت میں کام کرنا۔ اگر کوئی یہاں میری کلیسیا میں کوئی ہے گاؤں کا کھیت میں کام کرنے والا، کبھی ہو گزرا ہو، ابھی تو شاید یہ سارے نئے نئے ہیں بچے، تو وہ سمجھتے ہیں کھیت میں کام کرنا کیسا ہوتا ہے۔ کھیت میں جو کام کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، سخت دھوپ کے اندر بیٹھنا اور ایک سرے سے شروع کر کے وہ دوسرے تک جانا، اور کیا ہے ہل چلانا، محنت کرنا، اور اس طرح سارا کچھ، یہ عبادت ہے۔ جو جھاڑیاں ہیں، جو اون کٹارے ہیں، جو پتھر ہے، وہ نکالنا، سخت زمین کو نرم بنانا، یہ عبادت ہے جی۔ یہی ہمارے دل کی زمین پر ہم نے کرنا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ عبادت، میں نے کہا کہ صرف پرستش کی، چند گیت گائے، ہدیہ ڈالا اور ختم جی، چلے جی عبادت ہو گئی ہے، کلام برکات کے ساتھ چلے گئے۔ میں نے یہ کہا کہ عبادت کیا ہے؟ اپنے دل کی زمین پر ہل چلانا ہے، یہاں سے جھاڑیوں کو، اون کٹارے کو ہٹانا ہے، یہاں پر جو پتھر ہے، جو دل کے اندر جو پتھر پتہ نہیں کتنے سالوں سے کتنے بڑے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو ہٹانا ہے۔ ہو جاتا نا لڑائیاں جھگڑے بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے، میاں بیوی کے، بچوں کے ماں باپ سے، ماں باپ کے بچوں سے، اور کیا آ جاتے ہیں دل پر؟ انہیں میری نہیں منی، میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کیا آ گیا؟
یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا جی؟ غلط تو مثال نہیں دی میں نے، ہاتھ دکھا سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ پتھر ہے، یہ عبادت یہ کام کرتی ہے. تو عبادت جو لفظ ہے عابد سے ہے، اور عابد کے جو اصل عبرانی اور عربی زبان کے اندر جو معنی ہے، خداوند سب کے دلوں کو جانچتا ہے. یہ اس کے اب اگلا سٹیپ ہے. اب اگلا سٹیپ کیا ہے کہ خداوند سب کے دلوں کو کیا کرتا ہے؟ جانچتا ہے. اور اسی لیے ہماری عبادت جو ہے وہ پورے دل سے ہو، آدھے دل کے ساتھ نہیں، آدھے خیالوں کے ساتھ بھی نہیں. لوگ بیٹھے چرچ میں ہوتے ہیں، خیال کئی اور ہوتے ہیں. کوئی مائک سے کھیل رہا ہے، کوئی کہاں کسی سے چیز سے کھیل رہا ہے. یہ کیا ہے جی؟ عبادت ہو رہی ہے. اور یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں عبادت جو ہے وہ پورے دھیان کے ساتھ، بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ، اور خدا کے حضور کس مقصد سے کرنی ہے تاکہ اپنے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت کے معنی لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں پرستش کی، اور ٹھیک ہے جی عبادت. اور خاص کر تو آج کل ایک بڑا ایشو ہے، ہم پرستش کو صرف محض کہاں تک سمجھتے ہیں؟ یہ گیت گانے تک. لیکن میں یہ کہوں گا کہ پرستش یہ صرف گیت گانا نہیں ہے. پرستش کرنا خدا کو سجدہ کرنا ہے. پرستش کرنا خدا کی حمد و ستائش کرنا ہے. پرستش کرنا اپنے زندہ خدا کے سامنے جھک جانا ہے. پرستش کرنا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ اے خداوند اب میں تیرے ہاتھ میں ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے. ہاللیلویا. اور اسی وقت جب آپ یہ کریں گے، یہ کہیں گے، آپ کی پرستش خداوند کو پسند آئے گی. ہاللیلویا. یہ وہ حمد و ثنا ہے جس پر خداوند کیا ہے؟ تخت نشین. ہاللیلویا. یہاں پر یہ بات ہے اپنے اندر کھودنے کی. آپ کھودیں اپنے اندر، آپ اپنے اندر کھودیں، آپ اپنے اندر ورک کریں. آپ اپنے اندر سوچیں کہ میں کس پوائنٹ پہ ہوں، میری کیا پوزیشن ہے، میرا رویہ کیسا ہے، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا مزاج کیسا ہے، میری سوچ کیسی ہے، میرا لوگوں کے سامنے کردار کیسا ہے، میرا لوگوں کے سامنے رویہ کیسا ہے. یہ آپ کی عبادت ہے. یہ 2-4 گھنٹے کی بات نہیں ہے. اور یہ ایک بڑا لمبا میسیج ہے، بڑا لمبا ٹاپک ہے. میں اسی لیے بڑی تسلی سے شروع کی باتیں آپ کو سکھا رہا ہوں، تاکہ اگلے ہفتوں میں جب ہم ان پر غور کریں گے تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ عبادت کی اہمیت خدا کے سامنے کیا ہے، اور خدا کن کن چیزوں میں عبادت کو اہمیت دے رہا ہے. سو ہمارے لیے فضل ہوا، ہمیں نجات مل گئی، ہمیں خدا نے بلا لیا، ہمیں قوت کا لباس دے دیا، ہمیں روح القدس مل گیا، ہمیں مسح مل گیا. ہمارے لیے سب کچھ اس نے کر دیا ہے. ہو گیا نا جی سب کچھ؟ تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ عبادت کرنے کی. اب ہمیں کیا ضرورت ہے؟ عبادت کرنے کی. اور کیسی؟ اس کے آگے یہ یاد رکھیں، ایک بڑی خاص بات آپ کو بتانے لگا ہوں. مسیح نے ہم کو گناہ سے آزاد کروایا ہے تاکہ وہ اپنا خادم بنائے. اوکے، سمجھ آئی کتنوں کو بات؟ یہ سمجھ آئی. مسیح نے ہم کو آزاد کروایا تاکہ ہم مسیح کے، اور پالوس رسول اس بات کو بڑے واضح طور سے کہتا ہے، میں مسیح کا خادم اور رسول. بڑے وہ دلیری سے یہ کہتا ہے.
اور یہ سمجھیے گا جس دور میں پالوس رسول تھا، اس دور کے اندر جب کوئی کسی کو کہتا تھا نا کہ میں اس کا خادم ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا دوسرے لفظوں میں کہ وہ اس کا زر خریدا غلام ہوتا تھا، اس نے اس کی قیمت ادا کی ہوتی تھی۔ اور میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح نے قیمت ادا کی ہے۔ ہاللیلویہ! ہم اسی کے غلام ہیں، ہم اسی کے خون خریدے ہوئے ہیں، ہم اسی کے چنے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر اس مالک کی خدمت نہیں کر رہے تو ہم کس مالک کی خدمت کر رہے ہیں؟ آج سوال یہ ہے، the question is ہم کس مالک کی خدمت کر رہے ہیں؟ maybe یہ تو آپ نے اپنے لیے سوچنا ہے، بتانا نہیں ہے۔ جس کو آپ خدا سے زیادہ عزت اور وقت دیتے ہیں، آپ اسی کے غلام ہیں، آپ اسی کے خدمت گزار ہیں۔ زیادہ اچھا لفظ یہ ہے کہ آپ اسی کے خدمت گزار۔ اور میں آج کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کے خدمت گزار ہوں، آئیں اپنے خدا کے سامنے جھکے اور اس لشکروں کے خدا کے خدمت گزار ہو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے۔ اور جب آپ اس کے خدمت گزار ہوں گے، آپ کی ویلیو الگ ہوگی، آپ کا ٹائٹل الگ ہوگا، آپ کا مزاج الگ ہوگا، آپ کا کردار الگ ہوگا، آپ کا چلنے کا، آپ کا بولنے کا، آپ کا ہر کام کرنے کا سٹائل الگ ہوگا، کیونکہ خداوند آپ کا مالک ہے اور وہ آپ کے درمیان ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ لوگ جانیں گے آپ کو کہ یہ کس کا سرونٹ ہے، یہ کس کا خادم ہے۔ لوگ کہیں گے اچھا اوکے اس کے ساتھ جو ہے، اس کے پیچھے جو ہے، اس کا جو مالک جو ہے وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! پریز گاڈ! سو یہ عبادت بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ عبادت کی اہمیت کو بھول چکے ہیں، کوئی اپنے کام کے وسیلہ سے، کوئی دنیا کی فکروں کے وسیلہ سے، کوئی اور دنیاوی جو بہنیں ہمارے دیکھیں جو کام ہے گھر کے گھریلو، واشنگ مشین، یہ وہ، گیسٹ مہمان بن جانا، مہمان بن کے آ جانا، اور دوسرے تیسرے کام۔ پھر ایک اور رواج جو میں یہ کہوں گا وہ غلط نہیں ہے، غلط وہ ہیں جو اس رواج کو اپنا رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ ٹی وی لگا ہے، وہی ناشتے ہو رہے ہیں، وہی کپڑے دھل رہے ہیں، وہی کپڑے استری ہو رہے ہیں، اور کیا ہے؟ پریز گاڈ! واہ جی واہ! بڑی عبادت ہو رہی ہے ٹی وی کے سامنے، چینلز پر۔ ارے بھائی، وہ چینلز پر بھی آئے ہیں لیکن وہ ایک جگہ جمع ہیں۔ انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی کہ صرف وہیں بیٹھ کر عبادت کر لیں، سارا دن وہیں ہم اس کے آگے ان کی سنتی رہیں، بلکہ ان کا اور ہمارا سب کا یہی ذہن ہونا چاہیے کہ ہم جہاں پر بھی ہوں مقدسوں کی محفل فراہم کریں۔ ہاللیلویہ! کیونکہ خداوند مقدسوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ! سو یہاں پر یہ مقدس مجمع، یہ مقدس محفل، یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈھونڈیں، اس کی تلاش کریں، اور اس کی تلاش جو مالکوں کا مالک ہے۔ اور یہ پیسج میں آگے یہ بات کروں گا، اور ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ مالک کو ہم تلاش کریں، ہمارا آنر جو ہے۔ اگر کسی نے جاب ڈھونڈنی ہو کسی کے ہاں، لبے گا نا دفتر، کیوں بھئی؟ ایسے ہی نا؟ تو وہ آفس ڈھونڈے گا، کہاں رہتا ہے، کہاں اس کا آفس ہے، کیا بزنس ہے اس کا،
کیا ورک ہے اس کا, وہ کون سی جاب میرے لیے سوٹیبل ہے, میں کون سی جاب خدا کے لیے, میں اس مالک کے لیے کر سکتا ہوں. ہاں یہ آفس کا یہ کمپیوٹر مجھے چلانا آتا ہے, میں یہ جا کے وہاں ریکویسٹ اپنی سی وی کے اوپر لکھوں گا, مجھے کیا ہے جی, مجھے یہ جاب آتی ہے. اسی طرح آپ کا مالک جو خداوند ہے, کیا آپ اس کو نہیں جانتے؟ کتنے جانتے ہیں؟ آمین. اور میں آپ کو یہ گڈ نیوز بتاؤں, یوحنا کی انجیل 17 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے, اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور یسوع مسیح اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. آمین. اور یہاں جو جانے کا مطلب ہے اس کی عبادت کریں, اس کی ورشپ کریں, اس ٹرائیون گاڈ کی, خدا باپ بیٹے اور روح القدس کی پرستش کریں. اور جب اس کی پرستش کریں گے آپ کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہوگی. ہاللیلویا. آپ دنیا کی اس زندگی پہ رکھتے ہوئے آسمانی زندگی کو لے چکے ہوں گے. اور میں یہ حوالہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں, آپ میرے ساتھ اس کو دیکھیے گا. پہلا یوحنا کا خط ہے, پھر ہم اس پر واپس آتے ہیں. پہلا یوحنا کا خط اور اس کا 5واں باب چیپٹر 5, اور یہاں 13ویں آیت آپ کے لیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے, میں نے تم کو, کن کو جی؟ تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو, یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو. آپ جو ایمان لے آئے ہوئے ہیں اور ایمان کے سبب سے یہاں موجود ہے, ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ آپ کی ہے. ہاللیلویا. سو دس از کیا ہے؟ ورشپ. اور خدا ایسے ہی پرستار ڈھونڈ رہا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش یعنی عبادت کرے. جہاں وہاں لفظ لکھا نا یونانی میں, اس کا معنی بھی عبادت ہی ہے. تو اے نہیں کہ خدا صرف پرستاراں نوں لب رہا ہے تے سانوں انہیں باہر کڈ دیتا ہے. کلام دے خادماں دی قدر ہی کوئی نہیں, بلکہ کلام کے خادموں کی زیادہ عزت ہے. لیکن وہ 2 چند عزت کے یعنی ڈبل پورشن وہ بلیسنگ کے عزت کے لائق ہے. وہ بلیسنگ کے بھی لائق ہے ڈبل پورشن, اور عزت کے بھی لائق ہے. اس لیے خدا کے خادم جہاں ہیں ان کی رسپیکٹ آپ جتنی کر سکتے ہیں آپ دل سے کریں, خداوند آپ کو اجر دینا شروع کر دے گا. آمین. سو آئیے ہم اس پیسج کی طرف تھوڑا سا غور کرتے ہیں. یہ چند ایک آیتیں میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اور یہاں لکھا ہے, اور خدا نے موسیٰ سے کیا کہا؟ موسیٰ کو فرمایا. اب خدا ہم کلام کس سے ہے؟ موسیٰ سے. کس سے جی؟ موسیٰ سے. ساری قوم کے ساتھ خدا بات کر رہا ہے ایک لیڈر کے تھرو. ٹھیک ہے, خدا ہر ایک سے الگ الگ بات نہیں کرتا. یاد رکھیں, اس کی مرضی ہو وہ الگ الگ بھی کر سکتا ہے, لیکن خاص خدا نے اپنے لوگوں کو اپنے خاص منصوبے کے تحت رکھا ہوتا ہے, مقرر کیا ہوتا ہے, تاکہ وہ وہاں پر کیا کریں؟ وہاں پر اس کے کلام کی بشارت کو پھیلائیں, اس کی آواز کو پہنچائیں. آمین. اور اگر نہیں ہے وہاں کوئی, تو خدا پھر یونا کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ خادم کو بھیجتا ہے. ہاللیلویا. سو یہاں خدا نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں. کیا لائیں جی؟ اب یہ نظر کیا ہے؟ ہدیہ. ویری گڈ. نظر کیا ہے؟ اب عبادت کے اندر میں سب سے پہلی چیز خدا کا کلام جو ہمیں بتاتا ہے, خدا نے جس چیز کو ترجیح دے رکھی ہے وہ کیا ہے؟ ہدیہ جو ہے. غور سے سنیے گا, عبادت کا ایک حصہ نہیں ہے.
ہدیہ بلکہ ایک عبادت ہے. ہدیہ ایک پوری عبادت ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ شاید ایک آخری چھوٹا سا کوئی حصہ ہے اور ہم تھوڑا سا اس میں، اور وہ کوئی جہاں نہیں چل رہا نا وہ یہاں چل جاتا ہے. آگے سے سمجھدار ہیں. میں نے اس بات کو ایک دو بار ہائی لائٹ پہلے بھی کیا، بار بار نہیں کرنا چاہتا. جو نہیں چلتا نا باہر کہیں وہ یہاں چل جاتا ہے، تو برکت بھی ویسی چلے گی پھر آگے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ باہر نہیں چلا نا تو خدا کے گھر میں کیسے چلے گا. سو اس لیے خدا کے حضور اہمیت سب سے پہلے، ابھی خدا کا گھر تعمیر نہیں ہے، خیمہ بنا نہیں ہے، خدا اپنے مسکن میں آیا نہیں ہے. خدا ورشپ کروانا چاہ رہا ہے، اور ورشپ کے اندر اس نے پہلا حکم، پہلی بات کیا کہی کہ بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں، اور تم انہی سے میری نظر لینا جو اپنے دل کی خوشی سے دے. کس سے دے جی؟ خوشی سے. ٹلے ٹلے منہ نہ لیں، ماتھے پر سلوٹے نہ ہو، کوئی دیتے وقت کوئی بوجھ محسوس نہ ہو. ہوتا نا جی، وہ چلو ہوں دینا ہی دینا، مہینہ ننگ آیا ہے، چرچ خدا دے گھر بھی تو دینا ہی. ایسا ہوتا ہے نا، لوگ بڑا محسوس کرتے ہیں اس بات کو. شاید اس کے بدلے اگر وہ سود والا آئے گا نا، تھوڑے جو اگلی باری پھر سے ایسا ہی ہے نا. اور میں نے یہ سکھایا اپنے چرچ میں، ہدیے کا طریقہ الگ ہے، خیرات کا طریقہ الگ ہے. اور جو ایسے کر کے ہوتا ہے وہ خیرات کا طریقہ ہے. کیونکہ خداوند یسوع نے بھی وہاں پر عبادت کے بارے میں سکھاتے ہوئے یہ خیرات کے بارے میں یہ کہا کہ جب تو دے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا. خیرات جب بھی دے رہے ہیں پھر وہ چھپ کر دے. ہدیہ جب بھی دے رہے ہیں وہ آپ دلیری سے دے، سامنے دے، نو پرابلم. جیسے 2 دمڑیاں اس نے ڈالی، خداوند کو کیسے پتا؟ اور خداوند نے کیا کہا کہ ان سب نے اپنی اپنی کیا ہے، وہ انہوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے، لیکن اس نے سب سے زیادہ دیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کا جو کچھ کل تھا اس نے وہی ڈال دیا. اس کا بزنس تھا جو کچھ تھا، تو اس نے خوشی سے دیا، دل کی خوشی تھی اس کی، اور وہ خدا کے حضور کیا ٹھہری؟ مقبول ٹھہری. اور پرابلم یہاں یہ ہے کہ ہمارے دل کی خوشی رضامندی نہیں ہے. اور خداوند کا حکم یہ میرے دل کے تو قریب ہے کہ انہی سے لینا جو خوشی سے، جو چرچ آ کے خوشی سے دے، جو وزٹ کے درمیان خوشی سے دے. ایسا نہیں کہ بھائی آپ کا تو 6 مہینے کا ہو گیا ہے، سال کا ہو گیا ہے. ایسے خادم بھی ہیں، لیکن خداوند کا فضل ہے، آپ جانتے ہیں مجھے کہ میں ایسا نہیں ہوں. خداوند برکت دے آپ سب کو. تو یہاں کیا ہے کہ وہ جو کیا کریں خوشی سے. اچھا آواز دین تے نہیں آئی. وہ جو خوشی سے لے، نہیں ہم تو لینے والے ہیں نا، ہمیں ملے ہم خوشی سے. لیکن یہ یاد رکھے بائبل یہ کہتی ہے دینا لینے سے مبارک ہے. Blessed are those جو دیتے ہیں، وہ بابرکت ہے، وہ بابرکت ہے جو دیتے ہیں. لیکن جو نہیں دیتے، I'm sorry to say، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا، ان کی برکتیں رکی ہوئی ہیں. اور پچھلے سنڈے غالباً یا اس سے پچھلے سنڈے ایک بہن نے یہاں آ کر گواہی دی، آپ میں سے بہتوں نے سنی. 18 سال سے سود کی لعنت کے اندر تھی. خدا نے اس کے دل میں بوجھ ڈالا اور اس نے اپنا پورا پرس آ کر یہاں ہدیے میں خالی کر دیا. بڑا چیلنج ہے، بڑا چیلنج ہے. جب آپ کے گھر میں آلریڈی بھوک ناچ رہی ہو، آپ کو کھانے کے لالے پڑے ہیں، سود والے کو دے رہے ہیں، پرابلمز ہیں، اور خدا آپ کو کہے کہ اپنا پورا پرس خالی کر دے، تو آپ کیا کریں گے؟
یہ خدا کی غیرت ہے، خدا کی محبت ہے، خدا کے ساتھ وفاداری ہے کہ اس نے جب حکم دیا ہے کہ میرے لیے نظر لاؤ، میرے لیے ہدیہ لاؤ اور خوشی سے لاؤ، اور وہ پھر کیا ہے، وہ پورا کا پورا اس نے فرض کیا ہے، خالی کر دیا۔ یہ خدا کے لیے غیرت ہے۔ اور جب اس نے کیا، نیکسٹ سنڈے آ کر وہ یہاں گواہی دے رہی ہے کہ خدا نے میرے 18 برس سے گھرانے میں سے سود کی لعنت کو دور کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ! زوردار تالیاں آپ نے زندہ خدا کے لیے۔ تو وہ پالوس رسول نے کیا کہا؟ خدا خوشی سے دینے والے کو، ہاں، جبرن نہیں، جبرن تو میں جا کے بیٹھ جاؤں بھئی آپ نے دینا ہے، دیں گے تو میں اگلے گھر بھی، تو وہ بھی ذرا نازیبا سی بات ہے۔ ایسے کرتے بھی ہے لوگ، اور کئی خادم وہ تو دروازے سے باہر سے ہی لے کے چلے جاتے ہیں اپنا حصہ، انہیں پتہ ہی میرا حصہ ہے، وہ باہر سے خدا کا نہیں ہے، وہ اس لیے بار بار ہی لائے دیں، دعا بھی نہیں کی تھی۔ سو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے۔ اب یہ ایک اور بڑا چیلنج آپ کے سامنے ہے چرچ۔ پہلے خدا کہتا ہے وہ نظر لائیں اور خوشی سے لائیں۔ خوشی سے میں بھی وہ کچھ بھی ہے وہ لا سکتے ہیں اپنی توفیق کے مطابق، لیکن خدا نے وہاں آزاد نہیں چھوڑ دیا، اب خدا نے باؤنڈ کیا ہے۔ اور باؤنڈ کیسے کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ وہاں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جو چیزیں لینی ہے وہ یہ ہے، سونا، چاندی اور پیتل۔ سونا آج کے دور میں بہت مہنگا ہے، اس دور میں بھی بہت مہنگا تھا، کیونکہ اسرائیلیوں کے پاس نہیں تھا، وہ مصریوں سے لے کر آئے تھے۔ اگر سستا ہوتا نا اس دور میں، ان کے پاس بھی ہوتا، خدا یہ نہ کہتا کہ ان سے لے کے آنا۔ خدا نے ان کے دلوں کو موم کیا، وہ ان سے لے کر یہاں پہنچے۔ اب جب لے آئے ہیں، خدا نے ہی دیا ہے، اب خدا انہیں کہہ رہا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے مجھے لوٹا، اور لوٹانا کیا ہے؟ سونا۔ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھائی یا بہن جسے خدا توفیق دے وہ لائے سونا، کوئی اتارے اور یہاں خدا کے گھر میں دے، چیلنج ہے۔ لیکن خدا نے انہیں کہا، اور یہ میں خاص کر تو آج بھی، اس دور میں بھی آج بھی یہی بات ہے کہ سونا جو ہے نا، وہ ہر بہن کا خاص ایک وہ کیا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے۔ کانوں میں ہو، گلے، زیور میں کچھ بھی ہے، وہ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، وہ کانوں میں ہو، ہاتھوں میں ہو، گلے میں ہو، جہاں پر بھی ہو ہم پہنے ہو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جی، یہاں سے شروع ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، لیکن یہ سچائی میں بتا رہا ہوں، یہاں تک اوپر تک 5-6 لائنیں بنی ہیں۔ کیا ہے؟ دکھا رہے ہیں نا ہم سونے والے، چوڑیاں یہاں سے شروع یہاں تک 8-8 10-10 سیٹ بھی بڑے بڑے پہنے، کانٹے بھی بڑے بڑے، اور بڑے بڑا ایک سسٹم نظر آ رہا ہے، انگوٹھیاں 2-2 3-3 پہنی ہوئی ہیں، نظر آتا ہے۔ کلیسیا میں سب میں آگے پیچھے کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کی نمائش کرتے ہیں، ان کے پاس ہے اور ان کا دل کے عزیز ہے، اسی لیے وہ ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے پہن کے رکھ رہے ہیں، گھر میں بھی نہیں چھوڑتے، بینک میں بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ میں سکھانے کے لیے آپ کو کچھ بات بتا رہا ہوں، لیکن اس وقت کے اندر خدا نے کہا کہ تم یہ لاؤ اور میرے لیے لاؤ۔ اور پھر کیا ہے؟ پھر آگے خدا نے کہا، اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا۔ اچھا، ایک یہ بھی میں بڑی بات بتاؤں، کپڑا آج یہاں سستا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے ملک میں بہت سی ٹیکسٹائل ملز ہیں، اور کپڑا جو ہے پاکستان میں بڑا ایک اس کا ہے کام ہے، بہت آسانی سے بن جاتا ہے، لیکن اس دور کے اندر بہت